دنیا ایک کھیل ہے اور یہ کھیل بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمال امتی 60 الی 70۔ میری امت کی عمریں بہت کم ہوں گی۔ پہلی امت کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں۔ فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہوں گی حتیٰ کہ 60 سے 70 سال تک۔ اکثریت میری امت کے لوگ 60 سے 70 سال کے ہوں گے۔ وَأَقَلُّ مَنْ يُجَاوِزُ ذَلِكَ، اور اس سے بہت کم ہوں گے جو تجاوز کریں گے، یعنی 70 سال سے اوپر بہت کم لوگ ہوں گے، باقی سارے لوگ 70 سال سے جو ہے وہ کم ہے۔ تو اتنی مختصر سی زندگی ہے ہماری، جس مختصر سی زندگی کو ہم دنیا کے لیے تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور اس دنیا کے لیے جس کی وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دنیا کی قدر و منزلت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ آج کافروں کے پاس سارا کچھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کافروں کو چیز دی ہے وہ بالکل نکمی حقیر۔ ہمیں کوئی مچھر کا پر دینا، ہم ویسے پھونک مار کے اڑا دیں، ہمارے نزدیک ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جس چیز کی ویلیو نہیں تھی وہ چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کافروں کو دی ہے، اور آج اسی چیز کے لیے جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں، نکمی گھٹیا چیز ہے، اس کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، دن رات ساری محنت اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر بھروسہ ایک لمحے کا نہیں ہے کہ اگلا لمحہ ہم نے دنیا میں زندہ رہنا یا نہیں رہنا۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کو قیمتی سمجھیں، اور پھر ضائع بھی دیکھیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ضائع ہم اپنی زندگی کو کر رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ دنیا کے لیے، اور اس دنیا کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی زندگی بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کا رزق اور عمر دونوں چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو رزق تو وہی ملنا ہے نا ہمیں جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اس سے بڑھ کر مل ہی نہیں سکتا۔ جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا، ملے گا وہ جو نصیب میں ہے۔ تو پھر اپنے نصیب کے حصے کو حرام کے طریقے سے کیوں کھائیں بھی؟ ملنا تو وہی ہے جو نصیب میں ہے، تو کیوں حرام کھائیں؟ پھر کیوں جائز اور ناجائز کر کے کھائیں ہم؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا تھا جس نے لینے اور دینے کے پیمانے الگ الگ کر لیے تھے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے ہو اور دنیا کے لیے وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اپنوں کا مال لوٹتے ہو، خون بہاتے ہو، مال لوٹتے ہو، جائز ناجائز کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، جو بس مل جائے بس لینا ہے۔ حالانکہ لے ہم وہ سکتے ہیں جو ہمارے نصیب میں ہے، نصیب سے بڑھ کر ہم کچھ نہیں لے سکتے۔ تو دوسروں کا حق کھاتے ہیں، اپنے بھائیوں کا حق کھاتے ہیں، اپنی بہنوں کا حق کھاتے ہیں، کمزوروں کا حق کھاتے ہیں، بہنوں کو جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا، دوسروں کا مال کھانے والے، دوسروں کے ساتھ ناجائز سلوک کرنے والے، نہ حق مال کھانے والے، فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوا کر دوں گا، دنیا کی زندگی فرمایا تباہ کر دوں گا میں تمہاری پکڑ کے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، آج میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں ہم جھانکیں، ہم دیکھیں ہمارے گھروں میں کتنے مسائل ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں میں نے کبھی کسی کا حق تو نہیں کھایا ہوا؟ اگر کسی کا حق کھایا ہوا ہے تو یہ اس کی سزا ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں رسوا کر دوں گا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہیں میں نے اپنی بہن کا حق تو نہیں کھایا ہوا ہے؟ اگر بہن کا حق کھایا ہے تو پھر تیار رہیں، پھر یہ ذلت اور رسوائی آنی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، کل قیامت کا عذاب اس سے بھی سخت ہوگا۔ تو جب ہم نے کھانا اپنے نصیب کا ہے تو پھر حرام کر کے کیوں کھائیں؟ حلال کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے خدا را اپنے نصیب کا کھانا ہے، اس فانی دنیا کے لیے، حقیر سی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو، اپنے ایمان کو خراب نہ کریں، اپنے ایمان کو برباد نہ کریں، اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔